وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق الله العظيم۔ لا يذوقون، لا نفی کا ہے، یذوقون فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ہے۔ اس کا مرجع کیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کدھر نشاندہی کر رہا ہے؟ تعغین کے لیے۔ فیہا جار اور مجرور متعلق فعل، بردن معطوف علیہ، شرابن عطف، واو عطف کا ہے، لا ہے تکرار کے لیے، شرابن معطوف، یعنی کہ لا یذوقون فیہا بردن و شرابن بھی ہو سکتا تھا۔ الا یہ ہے حرف استثناء۔ اب حرف استثناء اگر آ جائے تو وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ مستثنی منہ کا اور مستثنیٰ کا، جس سے اس کو ایگزمپشن دی جائے اور جس کو ایگزمپشن دی جائے وہ بھی مینشن ہونے چاہیے۔ کہ اس کو چکھیں گے، یعنی کہ ایگزمپشن اور ایگزمپٹڈ۔ ترجمہ ہمارا کیسے بنے گا؟ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہ نہیں چکھیں گے ٹھنڈ اور پینے کو، پانی کو، سوائے کھولتا ہوا اور زخموں کا دھون۔ ابھی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بردن، بردن کہتے ہیں ٹھنڈ کو، سردی کو، ٹھنڈی چیز کو۔ شرابن پینے والی کوئی چیز۔ حمیم، حمیم ویسے تو کہتے ہیں بہت گرم جوش دوست کے بارے میں، حمیم بہت گرم، کھولتا ہوا۔ اور غساقن جو ہے اس کے بارے میں دو مفہوم آتے ہیں۔ ایک تو میں نے بیان کیا کہ پیپ کے لیے جو پس ہے، زخموں کا دھون ہے، جب گوشت کو دھوتے ہیں تو جو اس کا وہ ہے وہ، اور دوسرا یہ اسی مادے سے ایک مفہوم آتا ہے اندھیرے کا، اندھیرا۔ قرآن مجید میں اندھیرے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جزاء وفاقا، جزاء بدلے کے لیے آتا ہے، جزاء بدلے کو کہتے ہیں۔ وفاقا،
واو فا اور کاف مادہ ہے، باب مفاعلہ سے آیا ہے، مصدر وافق یوافق وفاقا، اس کے معنی ہے مناسب ہونا، موافق ہونا، مشارکت کا مفہوم۔ مشارکت میں ایک ہی طرف دو، موافق کیا ہوتا ہے؟ موافق جو ہوتے ہیں وہ اس میں مشارکت کا مفہوم ہے، اختلاف کا مفہوم موافق میں نہیں ہے۔ میں اور آپ موافق ہیں ایک معاملے میں تو ہم دونوں ایک ہی سائڈ پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مشارکت کا مفہوم جو ہے باب مفاعلہ میں، مشارکت اور مقابلہ دونوں کا مفہوم، بعض میں مشارکت بعض میں مقابلہ۔ اب یہاں جو ہے وہ مختلف رائے ہے۔ جزاء وفاقا، بہت مناسب بدلہ ہے یہ، یعنی کہ جو یہ ذکر کیا گیا یہ بڑا مناسب بدلہ ہے، بڑے مناسب جزا ہے، مناسب سزا ہے۔ اچھا، اب ایک رائے آتی ہے جناب یہ حال ہے، مناسب جزا ہوتے ہوئے جو پیچھے چیز بیان کی گئی لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابن، یہ مناسب جزا ہوتے ہوئے، مناسب سزا ہوتے ہوئے۔ اور دوسری اس کے بارے میں رائے ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا تھا وہ مفعول، وہ منصوب اسم جو کسی جملے میں اس کے فعل کو زیادہ مؤکد کرے، اس میں زیادہ شدت پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ ضربتہ ضربن، میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک مارا، ٹھیک ہے، اس میں مصدر آتا ہے۔ اب وفاقاً جو ہے یہ مصدر ہے، جزاء وفاقا، تو مفعول مطلق بھی کہا جاتا ہے کہ مفعول مطلق ہے، لیکن مفعول مطلق کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کا فعل، اسی باب کا فعل جملے میں استعمال ہو۔ ضربتہ ضربن، تو اس کے بارے میں دونوں آ رہا ہے۔ پھر اگر وہ مفعول مطلق کہتے ہیں تو پھر یہاں پر ایک فعل کو محذوف کرتے ہیں، یجزون، ان کو جزا دی جائے گی مناسب جزا۔ یجزون کا ایک فعل یا محذوف سمجھتے ہیں اور اس کا یہ مفعول مطلق ہے۔ یجزون، وہ جزا دیے جائیں گے، جزاء وفاقاً، مناسب سزا۔ وہ بھی میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ، اگر ہم یہاں کریں ادھر، یجزون فعل مجہول ہے، پھر یہ فعل ہوگا پلس ہم اس کا فاعل ہوگا، اور فعل اپنے فاعل، اور پھر یہ اس کو ہم غائب کر دیں گے، مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ محذوفات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ شروع کا ذکر ہی نہیں ہے پوری اس میں، اس پورے اس میں جملے میں، اس پوری آیت میں یہ شروع کرتا ہوں تو ہم محذوف سمجھتے ہیں۔ ابتدئ، میں شروع کرتا ہوں، نبتدئ، ہم شروع کرتے ہیں، یہ محذوف ہے۔ بسم اللہ اصل میں ہے بی اسم اللہ، تو متعلق سے شروع ہو رہا ہے، متعلق فعل محذوف سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات مثال کے طور پہ میں نے ایک اور مثال بھی آپ کو دی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ بازار، تو محذوف کیا ہے؟ میں بازار جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں محذوف ہے، سمپل بازار۔ تو محذوفات ہوتی ہیں۔
اصل میں حال جب لیں گے تو اس کے پتہ کہ یہ جو پورا ایک معاملہ ہے نا، یہ ہے اصل میں، یہ ذوالحال بنے گا. تو میں نے کہا مجھے زیادہ قریب یہ لگتا ہے یجزون جزاء وفاقا. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. ان حرف مشبہ بالفعل، ہم اسم ان مبتدا کی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اکثر نام اسم ان ہے. اس کا اسم ہے، یہ اس کا اسم ہے. ہم اس کا فاعل ہے. یہ کانا کی خبر ہے. کانا فعل ناقص ہے، اس کا اسم اور اس کی خبر. اچھا یہاں آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، انا سے بات شروع ہوئی ہے، اور انا کے اسم اور انا کی خبر پہ آ کے بات ختم ہوئی. اچھا یہ بتائیں یہ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ بھی للطاغین کی طرف جا رہی ہے. کذبو فعل پلس ہم ادھر جا رہا ہے للطاغین، جار مرکب اضافی بن کے مجرور، لا یرجونا. یرجونا اس کا مادہ ہے را جیم اور واو، باب نصر رجا یرجو، امید رکھنا، امید ہونا. انہم بے شک وہ، کانوا لا یرجون حسابا وہ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اب کذب یکذب تکذیباً جھٹلانے کے معنی میں آتا ہے، اور اسی باب کے ساتھ کذاب بھی ایک مصدر استعمال ہوتا ہے. تکذیباً بھی ہے اور کذاباً یہ بھی استعمال ہوتا ہے، جھٹلانا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو
جیسے جھٹلانے کا حق ہے، یہ اردو میں ہم ترجمہ یہ کریں گے، انہوں نے بالکل جھٹلا دیا ہماری آیات کو۔ اب مفعول مطلق جو ہے وہ اس میں ایک شدت، ایک گہرائی پیدا کر رہا ہے اس فعل کی، اس فعل کی انٹینسٹی کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے ایسے جھٹلایا۔ اب دیکھیے یہ کیا مطلب ہے اس کا، ایک مفہوم جو نکلتا ہے، ایک انسان خود گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذات میں ایک نفی کر رہا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کی، آخرت میں حساب و کتاب کی، ایک نفی کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ڈس اوبے کر رہے ہیں تو آپ نفی کر رہے ہیں، اس سے ایک اوپر کا لیول ہوتا ہے جب آپ وہ غلطی کر کے اس کو ببانگ دہل جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں، تو وہ نفی بہت ہائر لیول کی ہوتی ہے۔ جو پہلی نفی ہے اس میں رجوع کا امکان زیادہ ہوتا ہے، انسان کہے ہاں میرے سے خطا ہو گئی، مان لیا، لیکن اگر وہ اس کو جسٹیفائی کرنے لگے اور کھڑا ہوئے نہیں میں نے بالکل ٹھیک کیا، تو پھر وہ کذابن کی، جھٹلانے کی حد تک چلا جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے۔ کل شیء، کل مضاف، شیء مضاف الیہ۔ دیکھیے یہاں کل شیء، ایسا لگتا ہے کہ مفعول پہلے آ گیا ہے، ہر چیز کو ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، مفہوم یہی ہے کہ یہ مفعول ہے، لیکن عربی زبان میں، عربی گرامر میں اگر یہاں پر احصینا کے بعد ہو نہ آتا تو ہم کہتے اس کا یہ مفعول مقدم ہے۔ یہ ایک بات کرنے کا، ایک گفتگو کرنے کا، ایک کسی بات کو میں زور پیدا کرنے کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، مفہوم بتانا مقصود یہی ہے، لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اگر مفعول آ گیا ہے تو اس سے پہلے یہی وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ، اور احاطہ کیا ہے اس نے ہر چیز کا، یعنی کہ اس کو ایک الگ جملہ بنا دیتے ہیں۔ وَأَحْصَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ تقدیر عبارت جو گرامر کے لوگ ہیں، جو صرف و نحو والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے احصینا، وَأَحْصَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تقدیر عبارت وہ یہ بناتے ہیں، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں ایک ہی دفعہ آتا ہے احصینا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہاں پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کو صرف بتانا مقصود ہے کہ یہ ہے اصل میں اسی کا، لیکن گرامر کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ احصینا کا ایک فعل محذوف سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اس کا مفعول ہے۔ یہ ہے مفعول مطلق۔
یہ عبارت ایسے ہے، ترجمہ اس کا جو آپ کو عموماً تفاسیر میں ترجموں میں ملے گا وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، مفعول مطلق مصدر ہونا ضروری ہوتا ہے، اس فعل کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں احصینا، اس کا مادہ ہے حا صاد اور یا، حا صاد یا باب افعال سے، احصا یحصی احصاءً، گنتی کرنا، شمار کرنا، احاطہ کرنا۔ دیکھیں گنتی کرنے کے معنی میں جو استعمال ہو، جیسے قرآن مجید میں آیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گنتی کرو اللہ کی نعمتوں کی، لا تحصوها، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہاں جو گنتی کرنے کے معنی ہم نے احصاء میں اور عدد، عد یعد کے معنی ہے گنتی کرنا، احصاء کے معنی بھی گنتی کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عد یعد میں یہ ضروری نہیں گنتی مکمل بھی ہو، احصاء میں گنتی مکمل کرنا کے معنی ہے۔ مثال کے طور پر میں گنتی کر رہا ہوں، میں نے آدھی کلاس کی گنتی کی، آدھی کی چھوڑ دی، اب گنتی چل رہی تھی تو یہ گنتی ہے، لیکن جب میں مکمل کر لوں گا نا تو یہ احصاء ہے۔ تو تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی مکمل نہیں کر سکتے، تم کرنا چاہو گننا تو تم ان کی گنتی مکمل نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے نا، اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہے، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کر لیا، اللہ کے تمام اسماء کا احصاء کرنا، اس کی گریوٹی آپ دیکھیں، ہر نام کی ایک گریوٹی ہے، اس کے ساتھ اس کو شمار کرنا، اس کو یاد کرنا، وہ ایک اپنے معنی رکھتا ہے۔ بہرحال تو وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز احصیناہ، ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے کتاباً لکھ کر۔ فَذُوقُوا، جزا کے لیے، پس جس کو کہتے ہیں پس چکھو، تو چکھو، یہ فعل امر ہے۔ انتم اس کا فاعل۔ حرف ناصبۃ المضارع، نزیدہ، اسی وجہ سے نصب میں کیا ہے؟ فعل مضارع ہے جس کا فاعل ہے نحن۔ وہ دعا تو آپ نے پڑھی، رب زدنی علما، علم بڑھا مجھ کو، کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے۔ یہاں پہ اصل تقدیر عبارت کہ نزیدکم عذابا، اصل عبارت یہ ہے، اصل جو کنوے کیا جانا والا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ نزیدکم عذابا، ہم عذاب بڑھائیں گے تمہارے لیے، تمہیں بڑھائیں گے بلحاظ عذاب کے۔ فلن نزیدکم الا، تمہیں ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہیں سوائے عذاب کے۔ یہ ایک تنقید کا ایک انداز ہے، ایک طنز کا انداز، ہرگز نہیں بڑھائیں گے بغیر عذاب۔
فذوقو آپ نے پڑھا ہوا ہے زال واو قاف، ذاق یذوق، باب نصرہ سے چکھنا، اس سے فعل امر بنے گا ذق، اجوف ہے یہ، ذق، ذوقا، ذوقو، ذوقی، ذوقا، ذقنا، جیسے ہے قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا، فعل امر حاضر۔ یہی مادہ جب باب افعال سے آتا ہے اذاق یذیق، کو اس کا مطلب ہوتا ہے چکھانا، یہاں پر باب نصرہ سے آیا، فعل امر حاضر، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پس چکھو، فلن نزیدکم، ہم تمہیں ہرگز نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب کے لحاظ سے۔ جملہ فعلیہ انشائیہ، ان للمتقین مفازا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ترکیب کریں، تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں بدل کو۔ بدل اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جملے میں ایک اسم کو استعمال کیا جاتا ہے جو اصل مقصد ہوتا ہے استعمال کرنے کا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رأیت ولد زید خالد، میں نے زید کے بیٹے خالد کو دیکھا، گویا آپ نے خالد کو دیکھا ہے۔ کہنا اصل میں تھا، مقصود یہی تھا کہ میں نے خالد کو دیکھا، لیکن آپ نے کہا میں نے زید کے بیٹے خالد کو دیکھا، تو اصل مقصود خالد تھا۔ ٹھیک ہے، تو بدل اور مبدل منہ اعرابی لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں کہوں اکلت الرمان نصفہ، میں نے انار کھایا اس کا آدھا، گویا میں نے اس کا آدھا کھایا تھا، پورا نہیں کھایا۔ تو پہلا ہے بدل الکل، گویا میں نے اس کے زید کے بیٹے کو ٹوٹل ریپلیس کر دیا خالد کے ساتھ، بدل الکل۔ بدل البعض کیا ہے کہ کچھ پورشن۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے بدل الاشتمال، جو اس کا کل بھی نہ ہو، جز بھی نہ ہو، بلکہ اس کا تعلق ہو، بدل الاشتمال۔ اب ہم چلتے ہیں حرف مشبہ بالفعل۔ یہ للمتقین، لام حرف جار کی وجہ سے یہ جر میں ہے، انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حدائق، یہ سارے جو بدل آئے ہیں یہ بدل الاشتمال ہیں، اور اس کا مبدل منہ
متقین کے لیے سب چیزیں ہیں یہ والی، ٹھیک ہے. تبھی دیکھیں کس حالت میں ہے، مفازن کس حالت میں ہے، تو اعرابی لحاظ سے وہ سیم ہوں گے. ان للمتقین مفازن، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، کامیابی کا وقت ہے، کامیابی ہے. اب اس کامیابی سے کیا مراد ہے؟ حدائق، حدیقتن کی جمع ہے حدائق، باغات. وَأَعْنَابًا، اور انگور. وَكَوَاعِبَ، کواعب کہتے ہیں ایسی لڑکی کو جو ابھی جوان ہوئی ہو، نوخیز نوجوان لڑکی کے لیے. اطرابن، اطراب کہتے ہیں ہم جولی کو، ہم عمر کو. تو ہم عمر نوجوان لڑکیاں. وَكَوَاعِبَ اطرابن، اور یہ کاعبن کی جمع ہے. کاعبن کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہو. کاعب اس کی جمع ہے کواعب. کاعبن کی جمع ہے کواعب، غیر منصرف ہے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، کأسن کہتے ہیں ایسا پیالہ یا ایسا برتن جس میں پیا جائے، جس میں مشروب پیا جائے. کأسن ایسا برتن جس میں مشروب پیا جائے، جس میں مشروب موجود ہو. خالی برتن کو کأسن نہیں کہتے. دہاقن فعال کے وزن پر ہے یہ دہاقن. لبالب بھرے ہونا، لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا. تو مفازہ کے یہاں پر 4 بدل آئے ہیں جن کا تعلق ہے، بدل الاجتمال سے کیا کہا تھا، اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اب ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے یا کامیابی ہے. اب آپ بریکٹ میں کر دیں، یعنی کوما لگا دیں. حدائق، باغات اور انگور اور ہم عمر نوجوان لڑکیاں اور لبالب بھرے ہوئے مشروب کے برتن. اب اس کی ترکیب ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان سب کو اب بدل مبدل منہ، یہ بس کافی ہے اتنا، یہ ایک الگ ترکیب ہے، ورنہ اصل جملہ آپ کا یہاں ختم ہو جاتا ہے. ان للمتقین حدائق، ان للمتقین اعنابا، ان للمتقین کواعب اطرابا، ان للمتقین کأسا دہاقا. اب آپ ان سب کو اس کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں، بدل مبدل منہ مل کر اس کا اسم بن گیا. چار بدل مل کر اور یہ مبدل منہ کے ساتھ مل کر یہ ذرا مزید اس کو ہم نے کینوس کو ذرا بڑا کر دیا. اب تفصیل سے بدل مبدل منہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، لہذا میں نے صحیح سے ذکر یہاں پہ کیا اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.